السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء اکرام، آج میں آپ کو بتاؤں گا سلمہ بن حشام رضی اللہ عنہ نے کب ہجرت کی۔ سیدنا سلمہ بن حشام رضی اللہ عنہ اللہ رسول کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ غزوہ خندق کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار کی۔ یہ عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ کی ہمراہ قید سے بھاگ نکلے۔ ان کے ساتھ ولید بن مغیرہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ قریش کو پتہ چلا کہ یہ قید سے بھاگ نکلے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ تعاقب کیا۔ یہ اسفان بستی تک پہنچے، لیکن ان کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ یہ لوگ مدینہ کی طرف اس راستے پر چلے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ جب سلمہ بنت حشام رضی اللہ عنہا کو اس کے دشمنوں کے نرغے سے بھاگ نکلنے اور ہجرت اختیار کرنے کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شعر کہے: اللہم رب الکعبۃ المسلمہ اظہر علی کل عدو سلمہ لہو یدان فی الامور المبہمہ کف بہا یعطی وکف منعمہ۔ اے کعبہ مسلمہ کے رب، سلمان بن حشام کو ہر دشمن پر غالب کر دے۔ مشکل معاملات میں اس کے دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے سخاوت کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے احسان کرتا ہے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے بھائی سلمہ بن حشام مخزومی کا استقبال کیا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے نقصان کی تلافی میں لگ گئے۔ وہ تعلیم اور تفقہ فی الدین میں حصہ لینے لگے۔ اس طرح یہ عالم فاضل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہم پلہ ہو گئے۔ مسلمانوں کے کاموں اور غزوات و عبادات وغیرہ میں شریک ہونے لگے۔ قرآن کریم نے سلمہ بن حشام اور ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف کی جنہوں نے ظلم و ستم کے دوران صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وَاصْطَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وطن چھوڑا اس کے بعد کے فتنے میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے ضامن میں لکھا ہے کہ ان صبر کرنے والے مہاجرین میں سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ، ولید اور چند دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلمہ بن حشام رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ایک دوسری جگہ پر بھی کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد سلمہ بن حشام، ولید اور عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہ مکہ سے ہجرت کے غرض سے روانہ ہوئے، مشرکین نے انہیں روک لیا اور طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ یہ لوگ پھر روانہ ہوئے تو انہوں نے ان سے لڑائی کی۔ ان میں سے بعض شہید کر دیے گئے اور بعض زندہ سلامت بچ گئے۔